اپنی محنت سے سنوارا تم کو نور اللہ نے سب سے پہلے خطاب ہو جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ درمیان میں قیصر صاحب کو پروا دیا جائے گا۔ تو میں حضرت قاضی عبداللہ صاحب پر عالیہ سے انتہائی ادب کے ساتھ خاص گزار ہوئے تشریف لائے اور اپنے والے خطاب سے مستفید کرے۔ آپ سب بتانا اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. مدرسہ اقبالیہ رشیدیہ کے اس تعلیمی ثقافتی پروگرام میں جو دی گئی خبر کے مطابق ہر سال منعقد ہوا کرتا ہے، یہ میری پہلی حاضری ہے اور اس پروگرام میں اب تک بچوں نے جو پروگرام کے سامنے پیش کیا، چاہے وہ ان کی تلاوت ہو، ان کی نعت ہو، ان کی حمد و مناجات ہو، ان کا گروپ پریزنٹیشن ہو، یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں وہ اہمیت رکھتی ہیں جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے سلسلے سے تراشا جائے۔ یہ عمر 5 سال 6 سال کی کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، لیکن اسی عمر میں ان کے اساتذہ نے پر ایسی محنت کی کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنی توتلی زبان سے قرآن کریم شاندار تلاوت کر رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم شان رسالت و نعت پڑھ رہے ہیں، وہ مسجد اقصی کے سلسلے میں ایمانی حمیت کو بیدار کرنے کے لیے گروپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے ذریعے یقیناً ان کے اساتذہ ان کے کامیاب مستقبل کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسہ اقبالیہ رشیدیہ منتظمین، ان کے اساتذہ اور یہاں محتمین اور ذمہ دار کو کہ ماشاءاللہ آپ کی تربیت اور تعلیم کا عکس آپ کے بچوں پہ نظر آ رہا ہے، اور بچوں کی اس کارکردگی کو دیکھ کر گارجین اور اندرہ کے لوگ آپ کو یقیناً کچھ نہیں دیں گے، اور اگر کچھ دیں تو وہ آپ کے لیے بہت کم ہے، لیکن ہمارے آقا سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معلم اور مربی کے لیے جو فضیلت بتا دی ہے، وہ یقیناً دنیا اور دنیا کی تمام تر دولتوں کے سامنے بہت بڑی ہوئی ہے، اور دنیا اور دنیا کی ساری دولتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ تعلیم کی لائن کو، ایجوکیشن فیلڈ کو آج دنیا کے لوگ نوبل اور قابل قدر اور معزز پیشہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے اعزاز کو، اس کے مرتبے کو، اس کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلند کیا۔ ایک معلم اور ٹیچر کا، ایک مربی کا، ایک شکشک کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ بڑھایا کہ خود اپنی بعثت کا ایک مقصد بتایا۔ آپ علیہ السلام فرمایا انما بعثت معلما، کہ لوگوں کو ایک معلم کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا۔
آخری نبی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے، ایک معلم کی حیثیت سے دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا. اور پھر ایک معلم کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کس درجے میں بڑی ہوتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی فضیلت ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ حتی الحوت فی جوہرہا وحتی النملہ حتی النملہ فی جوہرہا وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. ذرا غور کیجئے کتنا اونچا مقام بتایا جا رہا ہے ان اساتذہ کا جو مدرسہ اقبالیہ رشیدیہ یا اس جیسے دینی اداروں میں تعلیم گاہوں میں بیٹھ کر بچوں کو خیر کی تعلیم دے رہے ہیں، بھلائی کی تعلیم دے رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے، اللہ تعالی رحمتیں اتارتا ہے، اور اللہ تعالی کی تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہیں. اللہ کے فرشتے استغفار کرتے ہیں، مچھلیاں سمندروں کے اندر اور چیونٹیاں اپنی سوراخوں میں دعائیں کرتی ہیں ایسے شخص کے لیے معلم الناس الخیر، جو انسانیت کو خیر کی تعلیم دے، جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، جو لوگوں کو ڈسپلین اور اچھی تعلیم و تربیت کی طرف بلائے. تو یقیناً کسی بھی استاذ کے لیے، کسی بھی مربی کے لیے، کسی بھی ٹیچر کے لیے، کسی بھی شکشک کے لیے، کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو دوسروں کو اچھائی تعلیم دے رہا ہے، جو دوسروں کو اچھائی تربیت دے رہا ہے، اس کے لیے یہ اعزاز بس یہی بات کافی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ اللہ کی رحمتیں انہیں ملتی ہیں، فرشتوں کی دعائیں انہیں ملتی ہیں، اللہ تمام مخلوقات کی دعائیں کے ساتھ ہوتی ہیں. ہاں ایک شرط ہے، ایک ذمہ داری ہے، اور ایک بہت بڑا اوبلیگیشن ہے تمام اساتذہ کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نوبل ڈیوٹی کے لیے چنا ہے، اس معزز پیشے کے لیے چنا ہے. وہ اگر کسی ادارے کے ویسی ہیں، وہ اگر کسی اسکول کے ٹیچر ہیں، وہ اگر کسی مدرسے کے معلم مربی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، وہ اپنے آپ کو حقیق نہ سمجھیں، وہ اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھیں، وہ اپنے آپ کو احساس کمتری کے اندر مبتلا نہ کریں کہ ہم ایک ونڈرفل سوسائٹی کے لیے، ایک اچھے سماج کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. سیاستدانوں کے پاس طاقت ہے، جو لوگ پولیٹیشین ہیں اور پولیٹکس میں ہیں، ان کے پاس مواقع ہیں، مکھیا جی ہیں، اس کے آگے چلے جائیے میئر صاحب ہیں، ڈی ایم صاحب ہیں، جو انتظامیہ کے ذمہ داران ہیں، یا پھر جن کے ہاتھوں میں اقتدار کے لگام ہیں. یہ لوگ سماج کو بدلنے کے لیے اور نئی نسل کو ترقی کے راستے پر لے جانے کے لیے پلان کر سکتے ہیں، وہ منصوبے بنا سکتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر کوئی استاد سمجھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ احساس کمتری کے اندر مبتلا ہے. ایک استاد اگر چاہے تو اپنی بہتر تعلیم اور بہتر تربیت کے ذریعے سے پورے سماج کو بدل سکتا ہے. اسلامی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ایک شخص کی محنت نے، اس کی تعلیم نے، اس کی تربیت نے، اس کے انداز تعلیم نے، اس کے انداز تربیت نے پورے سماج اور پوری سوسائٹی کو بدلا. خود ہمارے آقا سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے نبی کی زندگی میں، تمہارے زندگی کے تمام شعبوں کے لیے بہترین نمونے موجود ہیں. اس نبی کی بعثت اگر معلم کی حیثیت سے ہو رہی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے معاشرے کو کیسا بدلا جاتا ہے اس کا نمونہ اس طریقے سے چھوڑا کہ آپ نے تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے جس جماعت کو اور اپنے شاگردوں کی جس ٹولی کو تیار کیا، قیامت کے لیے اس جماعت کو اللہ تعالی نے نہ بنایا. آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم
کہ میرے یہ شاگرد میرے یہ صحابہ جنہوں نے مجھ سے پڑھا سیکھا ہے کہ آسمان کے چمکتے ستاروں کی طرح ہے، تم جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک معلم اور ایک مربی اپنی تربیت اور اپنی تدریس کا نتیجہ بتا رہا ہے کہ میں اپنی تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے میں نے ایسی جماعت کو تیار کیا ہے، میں نے ایسے لوگوں کو تیار کیا ہے کہ یہ سب اپنے آپ کے ہدایت کے نوخوش ہیں۔ ان میں کہ فرد معاشرے کو اور سماج کو اور انسانیت کو بدلنے کے لیے مربی، معلم اور رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج دینی جلسوں کے اندر جب ہم کی شرکت ہوتی ہے، مشاعروں میں چلے جائیے، قوالیوں میں چلے جائیے، ہمارے نوجوانوں کی اور ہمارے بچوں کی جو ہلبازی ہوتی ہے، ان کا جو ڈسپلین ہوتا ہے، ان کے بیٹھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، یقیناً میں 100% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات، یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج تدریس اور تعلیم کے ذریعے سے ہمارے معاشرے کی جو تبدیلی آنی چاہیے وہ نہیں آ پاتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درس اور اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے صحابہ کرام کو جس نمونے میں ڈالا تھا، کوئی اجنبی آتا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو وہ آنے والا پوچھتا تھا ایو محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ ایک استاد نے اپنی فکر، ایک استاد نے اپنی بہتر تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے اپنے شاگردوں کے اندر، چھاتروں کے اندر، اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر اپنی فکر، اپنی صلاحیت، اپنی تربیت اور اس کی زندگی کے اندر ڈسپلین اس درجے میں منتقل کر دیا ہے کہ پتہ ہی اور فرق ہی نہیں چل رہا ہے کہ استاد کون ہے اور شاگرد کون ہے، نبی کون ہے اور امتی کون ہے۔ نبی بھی اس طرح سے صحابہ کے ساتھ گھل مل کر بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کا حلیہ، نبی کی وضع، نبی کا انداز، نبی کے بیٹھنے کا طریقہ صحابہ نے اس قدر اپنا لیا ہے کہ فرق نہیں ہو پا رہا ہے کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے۔ تعلیم اور تربیت یہ ہمارے بچوں میں آنا چاہیے۔ ایک معلم اور ایک مربی، اس کی فکر اگر صحیح ہوگی، اس کا انداز تربیت اگر اچھا ہوگا، اس کا باطن اگر روشن ہوگا، اس کے دل کے اندر اللہ اور رسول کی معرفت ہوگی اور وہ صحیح فکروں کے ساتھ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا کرے گا تو یقین جانیے کہ معاشرے کے اندر تبدیلی آ کر رہے گی اور اس تبدیلی سے معاشرے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے یہ جو بین الاقوام ہے تعلیمی بیداری، میں سمجھتا ہوں کہ اس تعلق سے بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ مدرسہ بالیہ رشیدیہ ہو یا اندرا کے دیگر ادارے ہوں، ان تمام اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نوبل ڈیوٹی سے جوڑا ہے، جن کو اللہ نے مدرس بنایا ہے، جن کو اللہ نے مربی بنایا ہے، میرے والد صاحب اللہ مرحمہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے دین کے ساتھ دنیا کو جوڑ رکھا ہے، ہماری دنیا بھی اس پیشے کے ساتھ آ رہی ہے، حالانکہ یہ درس، یہ تعلیم، یہ تربیت یہ آخرت کے لیے ہونا چاہیے، لیکن اگر ہماری دنیا بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پوری بندگی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ بچوں پر محنت کو سر کریں، ہم پوری محنت کے ساتھ بچوں کو پڑھائیں۔ یقین جانیے جو بھی ادارے ہیں، یہ سارے ادارے اور ان سارے اداروں پڑھانے والے لوگ اور ذمہ داران اگر یہ طے کر لیں کہ ہمارے مدرسے میں پڑھانے والے ایک بچے کے اندر جہاں ہم تعلیمی بیداری کو لائیں گے، جہاں ہم انہیں دین کی اور عصری تعلیم کی فکر جگائیں گے اور انہیں دینی اور عصری تعلیم سے آراستہ کریں گے، وہیں ہم ان کی تربیت کر کے ان کو معاشرے کا مثالی انسان بنائیں گے۔ اگر فکر ہر استاد کی جائے تو ہمارے معاشرے کو ترقی کے راستے پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ریزرویشن نہیں ہے، ہمیں شکایت ہے کہ پالیسیاں حکومت کی اچھی نہیں ہے، ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ حکومت اپرچونٹیز نہیں دیتی، مواقع نہیں دیتی، حکومت کے پاس مختلف میدانوں میں سیٹیں کم ہیں، امیدوار زیادہ ہیں، یہ ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی اگر ہمارے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مدرسوں سے اور مدرسوں کی ذمہ داری سے جوڑا ہے، مدرسے کے انتظام
اسلامیہ اور مدرسے کے ذمہ داران، مدرسے کے مدرسین، ان سارے لوگوں کی فکر یہ ہو جائے کہ ہم اپنے مدرسے کے حلقے میں پڑھنے والے ایک ایک گھر کا جائزہ لیں گے، اور اس گھر میں کوئی بچہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا تو یہ ہمارا اوبلیگیشن، ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ چونکہ ہمارے مدرسے کے پڑوس میں ہیں، اس لیے وہ بچہ ہر قیمت پر علم کے زیور سے آپ کو آراستہ کرے گا۔ اگر ہر ادارہ اس فکر کو لے لے اور ہر مدرسہ اس کو لے لے، ہر اسکول اس کو لے لے، تو جہالت جنازہ نکل جائے اور تعلیمی بیداری معاشرے کے اندر آ جائے۔ امید ہے کہ اس پیغام کی طرف حضرات توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک دوسرا عنوان ہے یوم جمہوریہ کا، اس تعلق سے بھی مجھے ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد استاد حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت کی طبیعت ناساز تھی لیکن آپ کی محبت میں وہ آپ کے درمیان تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ہم سب ان سے استفادہ کریں گے۔ یوم جمہوریہ کے تعلق سے جو بات مجھے آپ کے سامنے کرنی ہے وہ بڑی اہمیت حامل ہے، اور یہاں جو ہمارا نوجوان طبقہ بیٹھا ہے خاص طور سے میں ان سے بڑی درخواست کے ساتھ کروں گا کہ آپ میری مختصر گزارش کو ضرور پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ میرے بھائیو، یہ 15 اگست یا یوم جمہوریہ 26 جنوری کا موقع جب بھی آتا ہے تو اس طرح کا پروگرام اسکولوں میں، مدرسوں میں اور مختلف عوامی مقامات ہوا کرتے ہیں، اور ان پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ملک کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، مجاہدین آزادی تاریخ بیان کی جاتی ہے، اس ملک کی جنگ آزادی پر اسکالرز کا اور دیگر مفکرین کا بیان ہوتا ہے، خطاب ہوتا ہے، لیکچر ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس طرح کے مواقع پر آپ کے اکابرین نے، آپ کے علماء نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے آج ہم اس بات کو شاید نہیں جان رہے ہیں کہ دانستہ طور پر جان بوجھ کر آپ کے اکابرین اور آپ کے آباء و اجداد تاریخ کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسکولوں میں سلیبس بک آج کل پڑھائے جا رہے ہیں، جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، معاف کرے اللہ ہم سب کو، اس میں چند گنے ناموں کے علاوہ مسلم مجاہدین آزادی کے نام کو جان بوجھ کر نکالا جا رہا ہے، اور ہمارے اکابرین اس ملک کے اندر قربانی دینے والے ہمارے علماء، ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے اس دھرتی کو انگریزوں سے آزاد کیا تھا، ان کے ناموں کو بہت منصوبہ بندی کے ساتھ لایا جا رہا ہے، اور ہمارے بچوں کو، ہماری نئی نسل کو اس کا احساس نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین کی تاریخ جو کتابیں ہیں اردو کے اندر، ہمارے بچے کو اردو ہی نہیں آتی۔ جب اردو ہی نہیں آتی تو اس کی تاریخ آزادی کتابوں کو کیوں پڑھیں گے؟ یہ بہت افسوسناک پہلو ہے، اور یہ بہت المناک پہلو ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو قوم، جو کمیونٹی اپنی ماضی کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، جس کو اپنے آباء و اجداد اور وجوں کی تاریخ نہیں یاد رہتی، وہ قوم احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے، اور وہ قوم کبھی بھی کامیابی کے نقشے نہیں بنا پاتی ہے۔ اگر آپ اس ملک کے اندر مستقبل میں کامیابی کا نقشہ بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس ملک کے اندر عزت کے ساتھ اور شوکت کے ساتھ جینے کا خواب دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے ماضی سے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آپ کو معلوم کرنا ہوگا کہ اس ملک کے لیے جہاں دیگر لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، وہیں آپ قربانی کم نہیں بلکہ سب سے زیادہ آپ کی قربانی ہے۔ آپ آج جانتے ہیں سیریل کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، اور اسکول کے سلیبس کے ذریعے سے کہ اس ملک کے آزادی کی جنگ سن 1857 عیسوی میں لڑی گئی، جہاد آزادی کی تاریخ 1857 عیسوی سے ہے۔ اگر آپ یہ جانتے ہیں تو مجھے کہنے دیجیے کہ آپ غلط جانتے ہیں۔
آپ کی جانکاری غلط ہے اور آپ کو جان بوجھ کر یہ جانکاری دی جا رہی ہے تاکہ آپ کو اکابر اور آپ کے علماء کی تاریخ یاد نہ رہے، آپ کو بزرگوں کی تاریخ یاد نہ رہے۔ میرے بھائیو، نہ جانے ملک کے ہزاروں سال سے آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، اس ملک کا وجود کب ہوا وہ تو بہرحال تاریخ کا ایک بہت روشن باب ہے اور اصلی چیز ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ 800 سال تک آپ نے اس ملک پر حکومت کی۔ انگریز آئے تجارت کے بہانے سے اور سونے کی چڑیا کیا جانے والی ملک کے انہوں نے گندی نگاہ ڈالی اور انہوں نے اس ملک کے اندر اپنی حکومت اور اپنا قبضہ جمانا چاہا۔ اس وقت اگر تاریخ کو بہت سمیٹیں، سن 1756 عیسوی میں نواب الدولہ جو ایک اولوالعزم اور بہادر بادشاہ تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی۔ پھر 1799 عیسوی میں وہ مشہور سلطان کو دنیا ٹیپو سلطان شاہین کے نام سے جانتی ہے، جن کا ایک مشہور فقرہ شاید ملک سے محبت کرنے والے شہری کو یاد ہو کہ شہر دن کی زندگی گیدڑ 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ انگریز جانتے تھے کہ اس ملک کے اوپر حکومت کے درمیان اگر کوئی سب سے بڑا گھوڑا ہے تو یہ سلطان ٹیپو ہے، اگر ہٹایا نہ گیا تو انگریزوں کی حکومت ملک کے اوپر نہیں ہوتی ہے۔ سلطان ٹیپو شہید نے 1799 عیسوی میں انگریزوں کے گندے اور ناپاک سازش کے خلاف لڑتے ہوئے اپنوں کی غداری کی بنیاد پر شہادت نوش کی، وہ شہید ہو گئے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1799 میں اسی مرد مجاہد کے خون سے لتڑی لاش کھڑے ہو کر انگریز گورنر نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے، اب ہندوستان پر حکومت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر اس کے بعد 1830 عیسوی میں انگریزوں نے لال قلعے سے باضابطہ یہ اعلان کیا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے، خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ ہے اور بہادر کمپنی کا۔ انگریزوں نے باضابطہ لال قلعے سے حکومت کا اعلان دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو انگریزوں کا ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے انگریزوں نے اس ملک کے اندر ظلم و استبداد اور ناپاک عزائم بنیاد ڈالی، اس وقت اس ملک کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو انگریزوں کے خلاف آواز اٹھاتا تھا۔ آج بھی صورتحال ہے، کیا فلاں کے بارے میں کچھ نہیں بولتے؟ ٹھیک اس سے زیادہ بدترین حال وقت تھی کہ آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف نہیں بول سکتے، لیکن اس وقت اس ملک کو انگریزوں کے خلاف اور انگریزوں کے چنگل کو آزاد کرانے کے لیے جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی، کیا ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے کہ وہ کون تھا؟ 1830 عیسوی میں جبکہ انگریزوں نے یہ ظالمانہ اور متکبرانہ اعلان کیا تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہندوستانیوں کا نہیں، اور اس پر ہماری حکومت ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جس نے سب سے پہلے جنگ آزادی لڑنے کا بغل بجایا، جہاد آزادی کا فتویٰ دیا، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ ہمارے آباء و اجداد کی فہرست میں کوئی عام شخصیت کا مالک انسان نہیں تھا، بلکہ وہ اس ملک کے سب سے بڑے عالم خدا رسید بزرگ مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ ملک کے عظیم عالم دین نے انگریزوں کے خلاف اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف سب سے پہلے یہ آواز لگائی کہ لوگوں اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے جہاد آزادی لڑنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جہاد آزادی کی قضیت کا فتویٰ سب سے پہلے ایک عظیم عالم دین نے دی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تو انگریزوں نے انہیں زہر دے دیا، ان کی جائیداد کر لی گئی اور پھر ان کو شہر بدر کر دیا گیا۔ لیکن شاہ صاحب جب زندہ رہے آزادی کا جھنڈا اٹھائے رہے اور مسلمانوں سے جہاد آزادی پر پیغام رہے۔ 1824 عیسوی میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ان کے جو شاگرد تھے
سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ان کے سچے جانشین تھے. انہوں نے استاد کے آئے گئے جہاد آزادی کے سبق کو سینے کے اندر زندہ رکھا اور وہ ملک کے اندر جہاں بھی جا سکتے وہ گئے. وہ پٹنہ بھی آئے, وہ کاندلا بھی گئے, وہ غازی پور بھی گئے, وہ سہارنپور بھی گئے, وہ دیوبند بھی گئے. ان کے بس جہاں پہنچنا تھا وہاں گئے اور لوگوں سے جہاد آزادی پر بیعت کیا کہ لوگوں اس ملک انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے لڑو. یہ مسلمانوں پر ہے اور یہ عظیم عالم دین کا. میرے بھائیو اور میرے بزرگوں, یہ ایک تاریخ ہے, یہ ایک روشن تاریخ آزادی کا باب ہے جس کو ہمارے نوجوان نہیں پڑھتے اور نہیں جانتے. 1857 عیسوی جنگ آزادی, یہ 1756 سے لے کر 1857 عیسوی تقریباً 100 سال کی جنگ آزادی ہے. اس کی قیادت صرف اور صرف علماء نے کی ہے. علماء نے انگریزوں کے خلاف جہاد آزادی لڑی ہے. مسلمان نہیں تھے, خالصتاً علماء تھے جو اس ملک کو انگریزوں سے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے لڑ رہے تھے. آزادی کی یہ تاریخ ہمیں سے کتنوں کو معلوم ہے؟ کتنے لوگ اس تاریخ کو پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ اس تاریخ کو بیان کرتے ہیں؟ وہ تو وہ ہیں جو جان بوجھ کر آپ کی تاریخ کو آپ سے چھیننا چاہتے ہیں اور آپ اپنے بک سے آپ کی تاریخ کو نکالنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے کہنا دو نوجوانوں, اگر آپ بھی اپنے نوجوان اپنے اکابرین اور اپنے آبا و اجداد اپنے علماء اور اس ملک کے اندر جہاد آزادی کے لیے پیش گئی تاریخ کو پڑھنے کے لیے اپنا وقت نہیں نکالیں گے تو ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہوگا. 1857 عیسوی جو جنگ آزادی لڑی گئی, آپ جانتے ہیں کہ اس میں ناکامی ہوئی اور اتنی بڑی ناکامی ہوئی چونکہ 1857 عیسوی میں قیادت علماء کر رہے تھے, مسلمان ساتھ تھے, برادران وطن بھی تھے. سب لوگوں کی قربانیوں سے یہ جنگ لڑی گئی. اس میں ناکامی ہوئی تو صورتحال کیا ہوئی تھی؟ چونکہ قیادت علماء نے کی تھی. اس جنگ آزادی کے لیے لیڈنگ علماء نے کی تھی. اس لیے انگریزوں نے میرٹھ کے اندر کئی 50 علماء کرام کو پھانسی دے دیا. دہلی کے اندر آپ کو تاریخ بتاتی ہے کہ 33,000 علماء کرام شہید کر دیا گیا, انہیں سولی دے دی گئی. صورتحال اتنی خطرناک تھی کہ وہ دہلی جو کسی زمانے میں مغلیہ اور حکومت میں علم دین کا مرکز کہا جاتا تھا, اس دہلی کے اندر اگر کسی شخص پر عالم دین ٹیگ ہوتا تھا, داڑھی ہوتی, کرتا ہوتا تھا, تو یہ انگریز اسے سولی پر چڑھا دیتے تھے, اسے ختم کر دیا کرتے تھے, اسے قتل کر دیا کرتے تھے. یہ قربانی کی تاریخ ہمارے اکابرین ہے. 1857 عیسوی میں جنگ آزادی کے ناکامی ہوئی تو یہ جو مجاہدین آزادی تھے یہ اپنی کھوہوں میں چھپ گئے. چھپے اس لیے نہیں کہ وہ ڈر گئے انگریزوں سے, بلکہ چھپے اس لیے تھے تاکہ نئی جنگ آزادی کے لیے نیا پلان بنایا جائے, نیا منصوبہ بنایا جائے. لیکن جب کچھ سالوں کے بعد وہ کھوہوں سے غاروں سے باہر آئے تو انہوں نے ملک کے اندر ایک نیا منظر دیکھا. ملک کی صورتحال تھی کہ وہ بچے جی آبا و اجداد 1857 میں یا اس سے پہلے کے جنگ آزادی میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے اپنے جان شہادت انہوں نے پیش کی. ان کے بچوں سے چرچ پادری عیسائی پادری یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے بچوں کو ہمارے مشنری اسکولوں میں ڈالو, ہم تمہیں مفت میں کھلائیں گے, مفت میں رکھیں گے اور مفت ایجوکیشن دیں گے. یہ نعرہ انگریز دے رہے تھے, یہ نعرہ چرچ پادری دے رہے تھے, یہ نعرہ مشنری اسکولوں کے عیسائی دے رہے تھے کہ تم اے ہندوستانیوں, اے مسلمانوں اپنے بچوں کو ہمارے اسکولوں میں ڈالو, ہم ان کا کھانا بھی فری رکھیں گے, ان کا رہنا بھی فری رکھیں گے, ان کا ایجوکیشن فیس بھی کر دیں گے, کوئی نہیں لے گا, تم بس اپنے بچوں کو ہمارے اسکولوں میں داخل کراؤ. کتنا خوبصورت نعرہ تھا, کتنا خوبصورت پلان اور منصوبہ تھا. لیکن اس کے پیچھے زہر کو ہمارے علماء نے سوچا کہ یہ پادری یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ان بچوں کو جب اپنے اسکولوں میں پڑھائیں گے, اپنے مشنری اسکولوں میں ایجوکیشن دیں گے, تو ان کے اندر سے جہاد آزادی کی روح ہو جائے گی.
جس کی کھاتے ہیں اسی کی گاتے ہیں. جب یہ ہمارے یہاں پڑھیں گے ہمارے یہاں کھائیں گے تو پھر یہ ہمارے خلاف جنگ آزادی نہیں لڑیں گے, ہمارے خلاف علم بغاوت نہیں بلند کریں گے. اس خطرناک منصوبے کو اگر کسی نے محسوس کیا تو اللہ کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے اکابرین پر, ہمارے علماء پر, جنہوں نے انگریزوں کے اس خطرناک منصوبے کو محسوس کیا. اور اس وقت ہمارے جو اکابرین تھے انہوں نے ایک بڑے منصوبے کے تحت 1886 میں دارالعلوم دیوبند بنیاد رکھی. آپ سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند یہ صرف ایک مدرسہ ہے جہاں سے مسجدوں کے ائمہ مل جاتے ہیں, جہاں علماء مکتب اور مدرسے بن جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند صرف مکتب اور مدرسہ تھا جہاں سے علماء مؤذنین کو تیار کیا. اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کی جانکاری غلط ہے. دارالعلوم دیوبند ایک ایسی فیکٹری اور ایک ایسے کمپنی کا نام ہے جس کو ہمارے اکابرین نے اس لیے کھولا تھا تاکہ اس ادارے سے اگر اسلام کے محافظین تیار کیے جائیں, اگر قرآن کے حاملین تیار کیے جائیں, اگر مسجدوں کے لیے بہترین ائمہ تیار کیے جائیں, اگر مدارس اور مکاتب کے لیے بہترین مدرس معلم تیار کیے جائیں, تو وہیں اسی دارالعلوم سے ایسے سپوتوں کو, ایسے جانبازوں کو, ایسے جانشاروں کو تیار کیا جائے جو اس ملک کو تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں سے آزاد کرا سکے. چنانچہ دارالعلوم دیوبند سے ٹیم تیار ہوئی, وہ لوگ تیار ہوئے. دارالعلوم دیوبند کے سے پہلے استاد ملا محمود جن کے سب سے پہلے شاگرد, اور دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا پروڈکٹ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے, جو مجاہدین آزادی میں ایک سنہرا نام ہے. ان کے اندر انگریزوں کی دشمنی اور اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے کیسی آگ جل رہی تھی. انگریز گورنر نسٹس کہا تھا کہ اگر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کو جلا کر راکھ کیا جائے تو بھی ان کی راکھ سے انگریز دشمنی بو آئے گی. یہ شیخ الہند, یہ مولانا محمود حسن دیوبندی کہاں تھے لوگوں, میرے نوجوانوں, یہ کہاں سے تیار ہوئے تھے؟ یہ اسی دارالعلوم دیوبند سے تیار تھے. اور اس طرح نہ جانے ہمارے کتنے علماء سے تیار ہوئے جنہوں نے اس ملک کے جہاد آزادی کے لیے مسلمانوں کا ذہن بنایا, پورے ملک کے دورے کیے, اور پھر بالآخر بڑی قربانی کے بعد 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا. اس ملک کی آزادی میں آپ حصے دار نہیں, بلکہ اس ملک کی آزادی کے لیے آباء و اجداد نے دوسروں سے بڑھ کر اپنا بہایا, دوسروں سے بڑھ کر فکریں پیش کی ہیں, ان کی آنسویں بہی ہیں, ان کا خون جگر بہا ہے, تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے. سبوں کی قربانیوں کے بعد یہ آزاد ہوا. اسی لیے اس ملک 1949 کے اندر جمہوری ملک گھوشت کیا گیا کہ یہ ملک, اس کا کنسٹیٹیوشن, اس کا قانون جمہوری ہوگا, جہاں ہر مذہب پر عمل کرنے, ہر مذہب ماننے والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی. لیکن آج کیا آپ کو اپنا مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے؟ جو صورتحال ہے ملک کی, اور اس ملک کے اندر کچھ لوگ پتہ نہیں کس زون میں, اور پتہ نہیں کیوں نفرت کی آگ دھکیلنا چاہتے ہیں, اس ملک کی خوبصورتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کو انارکی میں اور اس ملک کو نفرت کی آگ جھلسانا چاہتے ہیں. اس لیے ان حالات میں جبکہ آپ کو یہ احساس ہے کہ اس ملک کی جمہوریت خطرے میں ہے, بحیثیت مسلمان آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے, قرآن کریم میں نے آیت پڑھی تھی, اس کا پیغام مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے, اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اس وعدے کے ساتھ کہ ہمارے نوجوان اس پیغام کو سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی, اور اسے اپنے فکروں کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا تذکرہ کیا ہے. فرعون اور موسیٰ کے تذکرے میں قرآن کریم کہتا ہے وَقَالَ الْمَلَأُ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ.
فرعون کے حواریین نے، ان کے منسٹروں نے، ان کے حکومت کے عملہ نے یہ کہا فرعون سے کہ آپ موسیٰ کو، ان کے ماننے والوں کو، اسلام کے علمبرداروں کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ زمین میں فساد مچائیں۔ فرعونیوں کے یہاں زمین میں فساد مچانا یہ تھا کہ ایک اللہ کو مانا جائے۔ فرعون کی نگاہ میں زمین میں فساد مچانا یہ تھا کہ لوگ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانے۔ فرعون کی نگاہ میں زمین میں فساد مچانا یہ تھا کہ لوگ اللہ کی شریعت دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آج بھی جو لوگ حکومتوں اور اقتدار کی کرسی پر ہے، ان کی نگاہ میں مسلمانوں کا اپنے شعائر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اپنے پرسنل لا کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ زندہ رہنا زمین میں فساد مچانے کا مترادف ہے۔ اس لیے کھلے عام یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے تو یہاں نہیں، وہاں جاؤ یا قبرستان جاؤ یا نہیں کر سکتے۔ فرعون سے بھی ان منسٹروں نے یہ بات کہی۔ تو فرعون نے جواب میں کہا گھبراؤ مت، سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ گھبراؤ مت، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے، ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیں گے اور ہم ہی غالب رہیں گے۔ ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس شوکت ہے، ہمارے پاس پولیس پرشاسن ہے، ہمارے پاس پورا کنٹرول ہے، ہمارے پاس ملک کنٹرول کرنے کا پورا سسٹم ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کی بنیاد پر موسیٰ اور اس کے لشکر کو ختم کر دیں گے، اس کے ماننے والوں مٹا دیں گے اور ہم غالب ہو کر رہیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنی امت سے جو پیغام دیا، قرآن کریم نے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا اور اس لیے محفوظ کیا تاکہ مسلمان جہاں بھی رہے اس نصیحت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اے میرے ماننے والو یاد رکھو کہ فرعون کے پاس اگر طاقت ہے، قوت ہے، ججہ ہے، ساری چیزیں ہیں، تو تمہارے پاس ایمان کی مضبوط طاقت ہے، تم اس ایک اللہ کو مانتے ہو جس کے قبضے میں پوری قدرت ہے، جس اللہ کا اعلان ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہارے سے وہ نقصان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہیں اپنی نوازش دینا چاہے، تمہیں اپنے فضل دینا چاہے تو اللہ کے علاوہ تو کوئی فضل کوئی نہیں چھین سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ لَكَ۔ پوری دنیا اور دنیا کی ساری طاقتیں مل کر تمہیں پہنچانا چاہے تو یاد رکھنا اتنا ہی نفع ہوگا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ پوری دنیا کی ساری حکومتیں مل کر تمہارا نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں نقصان ہوگا جتنا اللہ ہمارے لیے لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے یہ کہا کہ تم اس ایک اللہ کو ماننے والے ہو جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں، جس کے کنٹرول میں پوری دنیا کی طاقت اور پوری دنیا کی تمام بادشاہوں کے دل ہے۔ اس لیے لوگوں اسی اللہ سے مدد مانگو۔ استعینوا باللہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مدد مانگو۔ واصبروا، اللہ کے دین پر جم جاؤ۔ یہ ہے نسخہ لوگوں، یہ ہے کام کا نوجوانوں کہ ہر طرح کی کاہلی، ہر طرح کی غفلت، ہر طرح کی بزدلی، ہر طرح کی ہمتی کو چھوڑو اور پورے عزم کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ اللہ کی ذات، اللہ کی طاقت پر پورے یقین کے ساتھ آگے بڑھو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے دین کو مضبوط تھامو۔ قرآن کریم نے کہا ان الارض للہ، یہ پوری زمین اللہ کی ہے، پوری زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عباده، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں زمین کا مالک بنا دیتا ہے، وارث بنا دیتا ہے۔ اس اللہ کی قدرت میں سارا نظام ہے۔ اگر آج وقت صورتحال ہمارے خلاف ہے تو ہم سب کی دوہری ذمہ داری ہے۔
ایک ذمہ داری تو اپنی ہے کہ ہم مومن ہونے کی حیثیت سے اللہ کے ذات پر اپنے ایمان کو بڑھائیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، ہم اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ ہمیں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بھی اللہ کے قرآن سے قریب ہو، اللہ کے دین سے رشتے کو استوار کریں۔ اور دوسری ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ مسلمان جہاں رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، اس علاقے کو خوبصورت بنانا، اس علاقے کو معاشی اعتبار سے مضبوط کرنا، اس علاقے کو پیسفل اور امن والا شہر بنانا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان جہاں رہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس علاقے کو، اس خطے کو ترقی کے راستے پر لے جائیں، اس علاقے کو، اس خطے کو تعلیمی اعتبار، معاشی اعتبار سے مضبوط بنائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ جو وادی ہے بالکل بنجر آبادی کا نام تھا، جب وہاں اپنے بچے کو چھوڑا تو اللہ سے دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس شہر کو پیسفل شہر بنائیے، اور اے اللہ یہاں کے اکنومی کو، یہاں کے معاش کو مضبوط کیجئے، یہاں کے لوگوں کو پھلوں سے روزی دیجئے۔ مفسرین نے لکھا ہے مسلمان جہاں رہے ہیں اپنے ملک کو پیسفل ملک بنائیں، مسلمان جہاں رہے ہیں اپنے ملک کو معاشی اعتبار سے مضبوط بنانے کی فکر کریں۔ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں، اس ملک کے شہری اور اس ملک کے سٹیزن ہونے کی حیثیت سے ہم میں ایک شخص کی دوسری ذمہ داری ہے کہ اس ملک قانون کی حفاظت کے لیے، اس کے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کے لیے، اس کی جمہوریت کی حفاظت کے لیے، اور اس ملک کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے ہم اپنی غفلت کو دور کریں۔ ہم اپنے بس میں جتنی قربانی پیش کرتے ہوں وہ قربانی پیش کریں۔ ہمارے آقا نے فرمایا المؤمن القوی خیر من الضعیف، کہ طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے بہتر ہے۔ طاقتور مومن صرف جسم سے نہیں ہوتا، صرف صحت سے نہیں ہوتا، طاقت ہر چیز میں چاہیے، آپ کے فکر میں طاقت چاہیے، آپ کے علم میں طاقت چاہیے، آپ کے معاش اور تجارت میں طاقت چاہیے، آپ کی صحت میں طاقت چاہیے۔ مسلمان ہر اعتبار سے اپنی صلاحیتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اپنے اوپر مضبوطی کے ساتھ کر کے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ یقین جانیے اگر یہ دو کام آج کے حالات میں ہم نے کر لیا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا، اور ایک دوسرا کام یہ ہے کہ آج جو ہمارے نوجوانوں میں غفلت ہے، سوشل میڈیا، موبائل اور ادھر تباہی میں پڑھ کر ان کے قیمتی اوقات ضائع ہوتے ہیں۔ اگر یہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، غفلت کو دور کریں، اور اس ملک میں کچھ مٹھی بھر لوگ جو نفرت کی بیج ڈالنا چاہتے ہیں، جو نفرت کی ہوا اور نفرت کی فضا بنانا چاہتے ہیں، ایسے بھولے بھائیوں کے سامنے اسلامی اخلاق پیش کر کے اس ملک کو محبت بھرا ملک بنانے کے لیے اگر وہ قربانی پیش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر سے اس ملک کا امان، اس ملک چین، سکون، پھر سے سکون بھرا ماحول بنے گا، اور انشاءاللہ ماحول میں پھر سے ایک بار سارے لوگ محبت کے ساتھ رہ کر اس ملک کو آگے کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب و تعالی مدرسہ عالیہ رشیدیہ کو مزید ترقیات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس ملک کے اندر امان کا بول بالا فرمائے۔ جو باتیں آئی گئی اللہ تعالی اس کے خیر کے پہلوؤں پر ہم کا عمل آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔